السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم صدق اللہ العظیم۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل بجا طور پر اس رائے کا اظہار فرمایا ہے کہ خلافت راشدہ در حقیقت نبوت محمدی کا تتمہ ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، اور یہ بات اس لیے بالکل قرین قیاس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت عامہ ہے، آپ کی بعثت پوری دنیا کی طرف، تمام عالم انسانیت کی طرف، اس کے فرائض کی تکمیل خلافت راشدہ کے ذریعے سے ہوئی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کا آغاز بنفس نفیس فرما دیا تھا، اپنے دعوتی نامہ مبارک ارسال فرما کر، پھر غزوہ موتا، پھر سفر تبوک، پھر جیش اسامہ کی روانگی، اس سے جس عمل کا آغاز ہوا وہ کسی درجے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد خلافت میں بھی آگے بڑھا۔ چنانچہ مسلمانوں کی پیش قدمی شام کے ملک میں آپ کے دوران خلافت بھی کافی حد تک ہو چکی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسلامی فتوحات کا سیلاب، جس کو بجا طور پر تعبیر کیا علامہ اقبال نے کہ رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، یہ نقشہ جو ہے یہ عہد خلافت فاروقی اور عہد خلافت عثمانی میں سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت یہ کل 10 سال ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 12 سالوں میں سے پہلے 10 سالوں کی شان بالکل وہی ہے جو خلافت فاروقی کی ہے، وہی اتحاد، وہی یکجہتی، وہی ذوق جہاد، وہی جوش عمل، وہی شوق شہادت جو ہمیں دور نبوی میں اور عہد صدیقی میں نظر آتا ہے، ان 20 سالوں کے دوران بھی بتمام و کمال نظر آ رہا ہے۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے آخری 2 سالوں میں افتراق اور انتشار بھی ہوا اور فتنہ و فساد کی شکل بھی سامنے آتی ہے۔ بہرحال یہ عمل کہ جو تقریباً 1 ربع صدی تک جاری رہا ہے اور نہایت آب و تاب کے ساتھ جاری رہا ہے، اس کے بارے میں ایک بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ اس کی اصل غرض و غایت کشور کشائی نہ تھی، بقول علامہ اقبال شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ عام دنیاوی فتوحات یا دوسرے فاتحین کی دنیا میں پیش قدمی سے بالکل ایک مختلف معاملہ ہے۔ چنانچہ جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا گیا، وہ فاتح ایران ہیں، ان سے یہ سوال کیا گیا ایرانیوں کی جانب سے کہ آپ ہم پر کیوں چڑھائے ہیں، یہ جنگ کس لیے ہے، ہمارے مابین تو کوئی تنازعات بھی نہ تھے۔ تو انہوں نے وہ جواب دیا جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے تا قیام قیامت، انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، ہم خود نہیں آئے، ہم ایک مشن پر ہیں، اور وہ مشن کیا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، کہ نوع انسانی کو جہالت و جاہلیت کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر اسلام کے عدل سے روشناس کریں۔ چنانچہ یہ وہی بات ہے کہ اصل مقصد شہادت حق تھا،
شہادت کے ایک معنی اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دینے کے بھی ہیں، اور اس سطح پر گویا کہ یہ ہر مجاہد فی سبیل اللہ کا ایک انفرادی رسم العین ہے۔ یہ وہ تمنا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آ رہی ہے، لوددت، تو مجھے انتہائی خواہش ہے اس کی، ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی سعادت سے شاد کام ہوں۔ یہ بات دوسری ہے کہ اللہ کے رسولوں کے باب میں اللہ کی یہ سنت ہے، اس کا اٹل قانون ہے کہ وہ مغلوب نہیں ہو سکتے، اور جو مغلوب نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ وہ مقتول کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ اگرچہ خواہش حضور کی پوری نہیں ہوئی، لیکن لفظ شہید کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں جس کی روح سے ہر رسول شہید ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ ہے شہادت علی الناس کا فریضہ، حق کی گواہی دینا قول سے اور عمل سے، اور یہی وہ فریضہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حوالے فرما کر اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ چنانچہ یہ بات سورہ بقرہ میں بھی آئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہی اس لیے کہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائیں تم پر۔ یہ بات سورہ حج میں بھی آتی ہے، مسلمانوں کو للکارا جا رہا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ کی راہ میں محنت کرو، جد و جہد کرو جیسا کہ اس کے لیے محنت کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، کس لیے چن لیا ہے اسے آگے بیان فرما دیا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہی دے تم پر اور تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر۔ چنانچہ خلافت راشدہ کے دوران ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ نظام دین حق، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ اجتماعی نظام جو عدل اور قسط کے اصول پر قائم ہے، جس کی کہ آج کے انسان کو اصل ضرورت ہے، یہ بات پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ انفرادی اخلاقیات کا جہاں تک تعلق ہے، سابقہ انبیاء اور رسل کے ہاں بھی وہ اپنے پورے نقطۂ عروج پر ہیں، اگرچہ اس پہلو سے بھی ایک امتیازی شان ہے سیرت محمدی کی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کہ اس میں تمام اخلاقی اقدار کو ایک بڑے توازن اور جامعیت کے ساتھ سمویا ہوا پاتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل احسان، آپ کی اصل کنٹریبیوشن وہ نظام اجتماعی ہے جس میں عدل ہے، قسط ہے، انصاف ہے، ظلم سے پاک معاشرہ، اور وہ نظام جو حضور نے دیا ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس کی پوری ایکسفولیشن، اس کی برکات کا کمال ظہور، وہ للی ان بلوم وہ نظر آتا ہے دوران خلافت راشدہ۔ اس حضور کے عہد میں تو ابھی انقلاب کا عمل جاری تھا، ابھی انقلاب تکمیل کو پہنچا ہی تھا کہ حضور نے مراجعت اختیار فرما لی، بل اللہ الرفیق الاعلیٰ، اس نظام کی برکات ظاہر ہوئیں بالخصوص دور فاروقی اور دور عثمانی میں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حریت ہے تو اس کا عالم یہ ہے کہ ایک خاتون بھی عمر جیسے فرما روا کو ٹوک سکتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک خاتون کی پر حضرت عمر اپنا ایک آرڈیننس واپس لے لیتے، جاری شدہ حکم واپس فرما دیتے۔ اسی طرح ایک گدری پوش، ایک درویش بے نوا سلمان فارسی برسر عام ٹوک دیتا ہے عمر کو اور کہتا ہے دوران خطبہ، لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ اور جب حضرت عمر دریافت کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ خالص ایک نجی تنقید ہے۔ یہ کرتا جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ ان چادروں سے مال غنیمت میں آئی تھیں، اور ہر مسلمان کو جتنا حصہ ملا تھا اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ تو ہم میں ہے بھی طویل القامت انسان، یہ کرتا کیسے بن گیا؟ یہ بالکل تنقید ہو رہی ہے۔ آزادی کا اور حریت کا یہ عالم ہے، اظہار رائے کی یہ کیفیت ہے، اور حضرت عمر وضاحت فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں عبداللہ ابن عمر کو کہ تم بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔
اور جب وہ صراحت فرما دیتے ہیں کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی ابا جان کو دے دیا تھا تاکہ ان کی قمیص مکمل ہو جائے، تو اب وہی درویش بے نوا علی الاعلان کہتا ہے الآن نسمع ونطیع، ہاں اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں۔ مساوات اگر کوئی قدر ہے، اور یقیناً ایک اعلیٰ قدر ہے، اس کا بھی ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے کہ وقت کی عظیم ترین مملکت کا فرمانروا عمر فاروق، جس کے نام سے لرزہ طاری ہے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں، وہ بیت المقدس کا سفر کر رہا ہے، اور کس شان سے! یہ ذاتی سفر نہیں، اسٹیٹ وزٹ ہے، سرکاری فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہے، لیکن ایک اونٹ اور ایک خادم کے ساتھ۔ اور حال یہ ہے کہ ایک منزل خلیفۃ المسلمین اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور غلام یا خادم آگے چل رہا ہے نکیل تھامے ہوئے، تو اگلی منزل میں معاملہ بالکل برعکس ہے، خادم اونٹ کی سواری کر رہا ہے، اور خلیفہ مسلمین وہ آگے آگے پیدل چل رہے ہیں نکیل تھامے ہوئے۔ اسی طریقے سے عدل اگر حقیقتاً کسی شے کا نام ہے تو بتمام و کمال وہ نظر آئے گی اسی عہد خلافت راشدہ میں، کہ اگر گورنر کا ایک بیٹا مصر میں حضرت عمرو بن العاص کا بیٹا ایک قبطی کو مارتا ہے ناحق، اور وہ قبطی فریاد لے کر آتا ہے حج کے موقع پر، تو گورنر کے سامنے اس کے بیٹے سے قصاص دلوایا جاتا ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں اس قبطی سے کہ ذرا ایک دو ضربیں اس کے والد کو بھی لگاؤ، اس لیے کہ در حقیقت اس نے اپنے باپ کی گورنری کے زوم ہی میں تم پر یہ ظلم کیا تھا۔ اور وہ شخص پکار اٹھتا ہے کہ نہیں، مجھے میرا بدلہ مل گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں قاضی کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور ان کا دعویٰ صرف اس لیے خارج ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس گواہیاں صرف دو تھیں، ایک بیٹے کی حضرت حسن کی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک غلام کی، اور عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ کسی شخص کے حق میں اس کے بیٹے اور اس کے ذاتی غلام کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی، لہذا آپ کا دعویٰ خارج ہے۔ حریت ہو، مساوات ہو، عدل و انصاف ہو، یہ تمام اقدار کہ جن کی یوں سمجھیے کہ نوع انسانی کو شدید ضرورت ہے، اور ان سب کو سمو کر ایک معتدل نظام کے اندر ایک عدل اجتماعی کا نظام قائم کرنا، جس کے لیے نوع انسانی تڑپ رہی ہے، یہ وہ حجت ہے جو خلافت راشدہ کے ذریعے سے قائم ہو گئی۔